الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے قبول کیا ہے، اور بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں یوم عاشورے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعہ کی نماز دے رہا ہے، اور مزید احسان یہ ہوا کہ ہمیں جلد سے جلد آ کر یہاں پر بیٹھنے کی اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہاں پر سننے کا اللہ تبارک و تعالی توفیق دے رہا ہے. محترم حضرات، ہمیں ایک شعر کے ساتھ اس جمعہ کا آغاز کرتے ہیں جس میں حقیقت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. نہ عشق حسین ہے نہ ذوق عبادت، نہ عشق حسین ہے نہ ذوق عبادت. غافل یہ سمجھ رہا ہے کہ ماتم کو عبادت، غافل یہ سمجھ رہا ہے کہ ماتم کو عبادت سمجھ رہا ہے. محترم حضرات، یوم عاشورہ کی جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آ جاتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں تاریخ کے اوراق اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بہت سارے اہم واقعات پیش آئے. اس کی روشنی اس جمعہ میں ہم ڈالیں گے، اور جو حقیقت کیا ہے اس کو بتایا جائے گا. اور محترم حضرات، کربلا کا جو میدان تھا تو وہ میدان کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی بتا چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا شہید ہوئے ہیں اور ان کے آل و اولاد کیسا شہید ہوئے ہیں. تو اس 10 محرم الحرام کو وہی دن تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا تھا اور ان کو شہادت یعنی شہید کیا گیا تھا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شہید مر گیا، بالکل غلط بات ہے. قرآن کہتی ہے کہ شہید زندہ ہے، قرآن کہتی ہے کہ شہید زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو، شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں سے دسترخوان اتار کر ان کی ضروریات کو پورے کرتے ہیں. ویسا ہی محترم حضرات،
ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے گزشتہ جمعہ بہت سارا سبق حاصل کیے تھے، اور چلیے یوم عاشورہ کے دن جو بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، سب سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، سجدہ کرنے کا حکم ہوا، سب سجدہ کر دیے اور ابلیس انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد وہاں سے بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا محترم حضرات۔ اور آگے چلیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ یوم عاشورہ کے دن قبول ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی، جو عذاب سے بچ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا تو ان کے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی میں بیٹھ کر رواں دواں ہو جائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ جودی پہاڑ پر جب وہ کشتی کھڑی تھی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا، اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی، اور وہ طوفان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی۔ تو وہ طوفان سے، تو وہ جو تاریخ گنانے والوں نے اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو جب زلزلہ آیا، ان کے قوم کو الٹ پلٹ کر ایک طرف ایسا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اوپر سے پتھروں کی بارش، انگار کی بارش آنے لگی، اور ان کی قوم کو اوپر سے نیچے سے اوپر الٹ پلٹ کر دیے ہیں۔ وہ عذاب 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن کو آیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو کسی مصلحت کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست بنایا، خلیل بنایا، اور ان کو اچھا چاہنے لگے اور ان کی دوستی بڑھنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے آزادی دی، اور آگ سے وہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے اور ان کے حکمرانوں نے، جو جس کا نام نمرود کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کو جو آگ میں ڈالنے کی سازش کیا تھا اور آگ میں ڈال دیا، تو حکم نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہوا تھا اس آگ کو۔ وہ حکم کو تعمیل کرتے ہوئے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستقل 40 دن تک ایسا رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ بنا کر۔ کوئی آدمی گھنے باغ میں، ہرے باغ میں کیسے آرام سے ٹھہرتا ہے اور کیسے آرام سے تفریح کرتا ہے، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں، کسی پانی میں نہیں، کوئی باغ میں نہیں، آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا تھا، اور خلاصی ملی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ان کی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ایسا بلاتے رہے، اور ادھر کلمے کی دعوت دیتے رہے، ادھر ان کی قوم جھٹلاتی رہی، اور تمام کے تمام تدابیر بھی اختیار کیے حضرت یونس علیہ السلام نے، اور آخر کار ان کی قوم ادھر ماننے کے بجائے الٹا اضافہ ہو گیا بت پرستی میں، الٹا اضافہ ہو گیا شرک و ضلالت کا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو جو عذاب لائے تھے اور عذاب لانے کا دن مقرر کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھ کر وہ قدم باہر اٹھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصریت معلوم نہیں محترم حضرات، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بستی سے قدم اٹھا لیا پہلے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا
کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کی مدت تک ان کو رکھا جائے، اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے اور مدت کی دن تک بھی ان کو رکھا جائے، تو وہ جو ان کو خلاصی ملی مچھلی کے پیٹ سے، وہ جو آزادی ملی مچھلی کے پیٹ سے، اور مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، وہ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ محترم حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بہت بڑے مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہے، ان کے قوم کو جب دعوت دینے گئے اور فرعون کے محل میں گئے، اور فرعون کے محل میں بھی دعوت دیتے رہے، اور فرعون نے تماشا مچایا تھا، مشہور عام واقعہ ہے، اور فرعون نے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد اور وہ جادوگروں کو کہہ رہا تھا ایک رسی کو ڈال دو، اور وہ جو جادوگر مشہور جادوگر تھے جب بھی رسی کو ڈال دیتے وہ ایک سانپوں کے مانند ہمارے سامنے نظر آ جاتے تھے۔ محترم حضرات، اور یہاں پر دیکھیے وہ تماشا رچانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بات کرنے والے تھے، متکلم تھے، لوگوں کو سمجھانے والے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں کچھ لغت تھی، کتابوں کے اندر ایسا لکھا ہے، اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں لگا دیا، اور فرعون کے محل میں دعوت دینے کو لگا دیا۔ اور یہاں پر دیکھیے محترم حضرات، گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، پورے جادوگر جمع ہو گئے ہیں، طرح طرح کے جادو دکھا رہے ہیں، اور فرعون ان کے جادوگروں نے کہا اگر یہاں پر کوئی معجزہ اور کوئی جادوگری ہمارے سے بھی بڑھ کر دکھا دے، ہمیں کلمہ پڑھ لیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر ہمیں ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ جو اجدے سانپ ڈالنے لگے، وہاں کے جادوگروں نے ایک ایک کر ڈال دیا۔ یہاں پر آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ ڈرنا مت، اے موسیٰ ڈرنا مت، جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، اس کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اتنا چھوڑنا تھا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو بن جانے کے بعد جتنے جو جادوگر ڈالے تھے، جو چھوٹے چھوٹے سانپ کے مانند ہوئے تھے، تو وہ تمام کے تمام سانپوں کو یہ اژدہا کھا لیا۔ ٹھہرتے ہی وہ جو تمام کے تمام اژدہا کھا لیا، کھاتے ہی یہ جو تمام کے تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا، اور ان کے ہاتھ میں ایمان لے کر آئے، اور فرعون کے ظلم سے بعض افراد وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور وہ جو واقعہ پیش آیا وہ 10 محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے دن وہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے، اور جاتے جاتے جو بہت بڑا دریا آ گیا، وہاں پر 12 راستے کھل گئے، اور 12 قبیلے کے افراد چلے گئے، اس میں سے داخل ہو گئے، اور فرعون کا لشکر اور فرعون کی جو فوج تھی وہ جو سمندر میں ڈوبا ہوا، اور وہ سمندر میں ڈوبا تھا وہی 10 محرم الحرام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا۔ اور یہودی حضرات آج بھی فرعون کے غرق ہونے کی خوشی میں، موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہونے کی خوشی میں آج بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری امت میں اگر کوئی محرم الحرام کے روزہ رکھنا چاہتا ہے، 10 محرم الحرام کے علاوہ اور ایک روزہ اضافہ کر لیے، سامنے کا دن کا روزہ ہو یا جو دوسرے دن کا روزہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے سے کیا فضیلت، ہمیں کیا مل جائے گا؟ وہ احادیث کے اندر لکھے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنہرا موقع دیا تھا، آج کا دن کا روزہ جو کل کا دن کا روزہ ہو، یا آج کا دن کا روزہ جو گزرا ہوا کل کا دن کا روزہ ہو، جو بہت سارے افراد بھی
روزہ رکھ کر 1 سال کے گناہ کا پردہ ڈال دے چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہ رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیتوں کے بلبوتے پر ضرور و ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسا ڈھال دیں گے اور ایسا دھو دیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا محترم حضرات۔ اور آگے احادیث کے اندر لکھا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1 سال کے بھی گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے 2 روزے رکھنے پر۔ اور 1 سال یعنی آگے کا سال جو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری کوئی زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں لے سکتا، کوئی انبیاء علیہ السلام نہیں لے سکتے، کوئی وقت کے ولی بھی نہیں لے سکتے، کوئی ابدان بھی نہیں لے سکتے، کوئی کتب بھی نہیں لے سکتے 1 دن کا 1 سیکنڈ کا مہلت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اگر میں 1 سلام پھیر دیتا دوسری سلام کا کوئی بھروسہ نہیں، دوسری سلام کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ محترم حضرت اور بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن ہوئی ہے، اور ہمارے آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے اور 3 ماہ کا حمل قرار ہوا تھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا تھا، بعض روایتوں میں ایسا لکھا ہے۔ محترم حضرات اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، اور اسلام کے اندر یوم عاشورہ کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یوم عاشورہ کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہونے کے بعد جو کربلا کا واقعہ ہمیں یہاں پیش آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کے 17 افراد 16 یا 17 افراد یہاں پر شہید ہوئے۔ شہید ہونے کو پسند کیا، ظہر کی عصر کی نماز چھوڑنے کو پسند نہیں کیا۔ شہید ہونے کو پسند کیا 17 یا افراد، ان کے جو خاندان کے ایک ہی خاندان کے افراد نمازیں چھوڑنے کو پسند نہیں کیا۔ وہ میدان ایسا تھا کربلا کا، گھنے تلواروں میں گھنک رہا تھا، اور تلواروں کے نیزے پر وہ جو میدان بچھا ہوا تھا، اور کوئی گزرنا بھی مشکل ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں۔ وہی میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے امت مسلمہ کو یعنی ایک پیام دے کر جا رہے ہیں، تلوار کے نوک پر بھی، بندوق کے نوک پر بھی، اور تیر کے نوک پر بھی سجدے معاف نہیں کیے جائیں گے، سجدے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہمارا تمہارا عذر کیا پیش کریں گے محترم حضرات؟ اسی لیے ہمیں کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں۔ ہو سکتا ہمارے کاروبار میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، وقت کو ہمیں کاٹ کر ہمیں نمازوں کا اہتمام کریں محترم حضرات۔ اور کربلا کا میدان ایک قائم ہوتا ہے، کربلا کا میدان ایک قائم ہو جاتا ہے، اور قائم ہونے کے بعد اس کے پیچھے دیکھو محترم حضرات کتنے قربانیاں ہوا کرتے ہیں، کتنے محنتیں ہوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر ہمیں اور آپ یہاں پر کلمہ لے کر اور نماز لے کر روزہ لے کر قرآن مجید لے کر ہمیں بیٹھے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، لے کر صرف بیٹھے ہیں، عمل کے تو ہمیں بھوکے ہیں اور عمل کے ہمیں پیاسے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس مصیبتوں پر مصیبتیں اور بلائیں پر بلائیں کس لیے آ رہے ہیں؟ ہمیں دین کو پشت ڈال دیا ہے، اور وہ تھے صحابہ جو دین کو آگے رکھ کر اور دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ 1400 سال برس گزر چکے ہیں، اور آج بھی ان کا تذکرہ منبروں میں خراب پر کیا جا رہا ہے، آج بھی تذکرہ ان کا جو تقاریر میں کیا جاتا ہے، احادیث میں کیا جاتا ہے۔ بہت سالہ عرصہ گزر گیا ہے، اور ان کی سیرت کو ہمیں بیان کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے کی ہمیں کوششیں کر رہے ہیں، اور محترم حضرات ہمیں نہیں چلیں گے تو حامان، فرعون، شداد، ابی بن خلف، ابو لہب، ان سے بھی خطرناک ہمارا حشر ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کا کوشش کریں، اور خاص طور پر احادیث کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں اچھے سے اچھے گھر میں کوئی عید کے دن کا موقع
ہمارا دسترخوان کیسا ہوتا ہے، عید کے دن ہمارے گھر میں پکوانے کیسے ہوتے ہیں، ویسا ہمیں 10 محرم الحرام کے دن اگر ہمیں ہمارے دسترخوان کو وسیع کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آنے سال تک یعنی جو آئندہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تک ہمارا دسترخوان جیسا ہمیں 10 محرم الحرام کو بچھائے تھے ویسا ہی ہمارے دسترخوان کو فتوحات کا دروازہ کھول دیں گے۔ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، کوئی آدمی یوم عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ وغیرہ اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے انتظام کر دیتے ہیں، غیب سے اس کا جوب بھر دیتے ہیں، غیب سے اس کی روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، غیب سے اس کی مدد کر دیتے ہیں، غیب سے اس کی حاجتوں کو پورے کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہت سارے فضیلتیں ہیں محترم حضرات، اسی لیے ہمیں انشاءاللہ جو حضرات روزہ نہیں رکھیں آئندہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں روزہ ضرور بضرور محرم الحرام کے 2 روزے رکھیں گے، کیونکہ 2 روزے ہمارا رمضان المبارک کا اصل فرض روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم الحرام کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان المبارک کے جو فرض ہو گئے روزے، فرض ہونے کے بعد یہ نفل کے درجے میں آ گئے۔ اگر کوئی رکھ دیا ثواب ہے، نہیں رکھ دیا کوئی بات نہیں، اور رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے روزے بھی چھوٹ گئے ہوں، ہمارے نمازیں بھی چھوٹ گئے ہوں، کل قیامت کے دن ایک روزہ ایک نماز بھی کم پڑیں گے تو ہمیں کسی کے پاس مانگنے کے لیے جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں دیں گے، 1 روپے کی نماز بھی نہیں دیں گے، اور ایک آنے کے برابر بھی نماز اگر ان کے پاس ہوگی تو وہ تب بھی نہیں دیں گے۔ محترم حضرات آگے کتابوں کے اندر لکھا ہے یوم عاشورے کے دن 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وہ دن قائم ہونے والا ہے، اور وہ دن قائم ہونے والا ہے، وہ دن ضرور و ضرور آئے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان یہی ہے قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں سب کچھ ہمیں جو کیے ہیں کرتوتے اور اس کا ہمیں وہاں پر جا کر سوال کا جواب دینا ہے۔ محترم حضرات تمام کے تمام کو یہاں سے جانا ہے، کوئی آدمی کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر ایسا اڑ جائیں گے جیسا روئی اڑ جاتی ہے ہوے میں، ویسا یہاں پر ہمارے درمیان میں پہاڑیں نظر آ رہے ہیں، وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کا حساب لیں گے، اور حساب دینے تک ہمارے پیر وہاں سے حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے محترم حضرات ہماری زندگی کسی کی 60 سال گزر گئی ہے، کسی کی 16 سال گزر گئی ہے، کسی کی 50 سال گزر گئی ہے، دوبارہ بچپنا جو 50 سال گزر گئی ہے ان کو پوچھو کہ دوبارہ بچپنا میرا آ جائے، بالکل نہیں آئے گا۔ دوبارہ جو میرے والدین گئے ہیں دوبارہ مجھے والدین مل جائیں، دوبارہ والدین ملنے والے نہیں ہیں۔ رہتی دنیا میں ہمیں جو نیک اعمال کریں گے قبر میں ہمیں اس کا ضرور ضرور اس کا بدلہ ملے گا، ہمیں اگر برے اعمال کریں گے قبر کے اندر اس کا بدلہ ہمیں ضرور ضرور ملے گا۔ اس لیے محترم حضرات جو خاص طور پر آج کا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یوم عاشورہ کا دن اور جمعہ کا دن ہمیں دے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کریں، اور جو امت مسلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آ کر یہاں پر سجدہ ریز ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائیں، اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔